ہندوستان کے اندر بہت سے شعراء اور بہت سے اردو زبان کے ماہرین گزرے ہیں۔ ان میں میرے ذہن و دماغ کو دو شاعروں نے بہت زیادہ اسیر بنایا ہے۔ ان میں سے ایک شاعر تو خود میرے علاقے کے یعنی ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام ہے اقبال سہیل صاحب، مولانا اقبال سہیل صاحب اعظمی۔ اس اللہ کے بندے نے نعتیہ کلام اور مدح صحابہ پر ایسا کلام کہا ہے اور ایسی چیزیں ان سے آئی ہیں کہ میری نگاہ میں عظمت صحابہ حتیٰ اور بطور خاص عظمت صحابہ کے ساتھ دشمنان صحابہ کا رد جس انداز سے اقبال سہیل صاحب نے کیا ہے، میری نگاہ میں ہندوستان میں کوئی دوسرا شاعر یا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی کوئی ان کے ٹکر کا نہیں نظر آتا۔ اقبال سہیل صاحب عجیب انداز کی شاعری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا اور بیک وقت عربی، اردو، فارسی، انگلش ان ساری زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ اسی لیے ان کی ایک نعت ہے جو بہت مشہور ہے، موج کوثر کے نام سے ہے، جس نعت کے اندر ہر شعر کے اندر درود شریف آیا ہے۔ وہ نعت شروع کرتے ہیں: احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جن کی سب سے مطہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مختلف صحابہ کرام کی مدح سرائی کرتے ہوئے اس کے اندر آئے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں: ہیبت ایماں کا یہ اثر ہے، زلزلہ افغن نام عمر ہے۔ ہیبت ایماں کا یہ اثر ہے، زلزلہ افغن نام عمر ہے، گردن باطل آج بھی خم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر جو ان کا مقطع کا شعر ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں: نظم سہیل ان کا ہی کرم ہے، ورنہ یہاں کب تابہ رقم ہے۔ نظم سہیل ان کا ہی کرم ہے، ورنہ یہاں کب تابہ رقم ہے، ان اللہ تعالی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعت کو جب ہمارے محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو اس نعت کے پڑھنے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد آپ نے خود اقبال سہیل صاحب کے سلسلے میں ایک شعر کہا تھا اور عربی زبان میں شعر کہا تھا اور اسی لہجے میں ڈوب کر کے اسی لہجے میں کہا تھا جو لہجہ اقبال سہیل صاحب کا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: انک ان تقرأہ علیہ یوم المحشر حین یراک ارجو منہ ان یتبسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اقبال سہیل صاحب نعت اور منقبت اور مدح صحابہ کے اندر اپنی منفرد شان رکھتے ہیں۔ یہی اقبال سہیل صاحب ہیں کہ ایک بار علامہ اقبال نے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم تھے، ان کے خلاف کچھ 2-3 شعر کہہ دیا تھا اور حضرت کے خلاف کچھ زبان درازی کر دیا تھا، تو اقبال سہیل صاحب نے ان اشعار کے خلاف پوری نظم تیار کر دی اور ایسا رد کیا کہ جب علامہ اقبال کے پاس اقبال سہیل صاحب کے اشعار پہنچے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اقبال کا جواب اقبال ہی دے سکتا تھا۔ بہرحال بہت متاثر ہوئے اور ان کو اپنے اشعار پر افسوس بھی ہوا۔ میری نگاہ میں دوسرے شاعر جو
بہت ہی زیادہ عجیب انداز کی شاعری اور درد غم میں ڈوبی ہوئی شاعری کرتے تھے، وہ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب پٹنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ خیر آباد مدرسہ منبرالعلوم میں پڑھتا تھا، اور یہ 1993-94 کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ درجہ حفظ میں تھے، اور ہمارے دوستوں میں سے مولانا ضیاء الحق صاحب جو حاجی بابو کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہی کی دعوت پر کلیم صاحب تشریف لائے تھے، اور کلیم صاحب نے اشعار سنائے۔ میں نے اتنا دیکھا، اس وقت ہم لوگ تو شعور ہی میں نہیں تھے، اور کوئی شعور حاصل ہی نہیں تھا، لیکن اتنا دیکھا کہ کلیم عاجز صاحب پٹنوی کے پیچھے اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا غلام رسول صاحب زید مجدھوم جو مغل سرائے کے ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یہ اور ایک آدھ لوگ اور تھے۔ دیکھا میں نے کہ جو علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کے بعد پھر کلیم صاحب کے اشعار جو ہم لوگوں نے خود پڑھا اور ان کی کتابوں کو دیکھا، وہ جو شاعری کے سبب ہوا، اور دوسری کتابیں، اور اس وقت تو کلیات کلیم عاجز بھی آ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اپنا دل نچوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے جو غزلیں کہی ہے، وہ کسی نے کسی کی ایک طرح سے اصلاح کیا ہے۔ ایک غزل کے اندر وہ فرماتے ہیں، جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا، مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں سمجھانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانوں سے کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد عجیب بات کہا ہے کہ میرا قاتل اسے کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں، میرا قاتل اسے کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں، قسم 100 بار وہ کھائے قسم کھانے سے کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اپنی عاجزی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مناسب ہے سمیٹو اب دامن دستے دعا عاجز، مناسب ہے سمیٹو اب دامن دستے دعا عاجز، زباں ہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب پٹنوی ایک بار لال قلعے کے مشاعرے میں تھے، اور وہاں اندرا گاندھی موجود تھی، تو اندرا گاندھی کے خلاف جو انہوں نے غزل کہی تھی، حقیقت یہ ہے کہ ہوش اڑ گئے، اور باقاعدہ اندرا گاندھی نے اپنے لوگوں سے بعد میں کہا کہ یہ شاعر دوبارہ اس مشاعرے میں نہ آنے پائے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ ان کی بہت مشہور غزل ہے، وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر ہے وفا ہے کیا، تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا، ابھی تیرا دور شباب ہے، ابھی کیا حساب و کتاب ہے، ابھی کیا نہ ہوگا جہان میں، ابھی اس جہاں میں ہوا ہے کیا۔ بہرحال ان کے اشعار کا مجموعہ کلیات کلیم عاجز کے نام سے بھی چھپ چکا ہے، اور مختلف کتابیں ان کی نثر کی اور نظم کی وہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ خاص طور سے وہ جو شاعری کے سبب ہوا جو کتاب ہے، اس کے اندر اشعار سے پہلے جن کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، اور جو انہوں نے خود لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان حالات کو پڑھنے کے بعد بہت ہی کوئی شخص دل کا سخت ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، لیکن امید یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی جاتا ہے اور ہو ہی جائے گا۔ بہرحال میرے پسندیدہ شعراء میں بطور خاص یہ 2 شاعر سر فہرست ہوا کرتے ہیں، اور اشعار طلباء کو بھی، آج ہمارے طلباء کے اندر شعری ذوق، شعر سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ پڑھنا چاہیے، ادب اور اس کا ایک معیار ہوا کرتا ہے، اس کے معیار کو باقی رکھنے کے لیے جو طلباء ہمارے عالم ہو رہے ہیں وہ اچھے ادیب بھی بنیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔